الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن وقال عليه الصلاة والسلام لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. میری بہت ہی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، حق تعالی شانہ کا ہم سبھی پر یہ لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مؤمن بنایا، اور مؤمن بھی سب سے بہترین امت کا. اگر حق تعالی شانہ چاہتے تو ہمیں ایمان سے سرفراز نہ فرماتے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایمان سے سرفراز فرماتے، مگر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرماتے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرماتے، اور کسی نبی کی امت میں پیدا فرماتے، مگر نہیں. حق تعالی شانہ نے ایک بہت بڑا احسان تو یہ فرمایا کہ ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور دوسرا بہت بڑا احسان یہ فرمایا کہ سب سے بہترین امت کا ایک فرد بنایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب. ایک شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو خیر امت کا لقب ملنا ہی چاہیے، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں آپ سب سے بہتر ہیں، آپ انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، آپ حق تعالی شانہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. جب آپ حق تعالی شانہ کی مخلوق میں، انسانوں میں، انبیاء میں سب سے بہتر ہیں تو پھر آپ کی امت کو بھی سب سے بہتر ہی ہونا چاہیے. کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر، خیر الرسل، خیر الانام، تو انسانوں میں سب سے بہتر ہیں آپ، اور رسولوں میں سب سے بہتر، مخلوق میں سب سے بہتر، آپ سب سے بہتر، تو آپ کی امت بھی سب سے بہتر. تو حق تعالی شانہ نے ایک انعام تو ہم پر یہ فرمایا کہ مؤمن بنایا، ایمان عطا فرمایا. بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت. اور حق تعالی شانہ نے یہ دولت عطا فرمائی بغیر استحقاق کے،
ہمارے ڈیزرونگ ہونے کے بغیر ہم نے کیا کیا تھا، ہمارے باپ داداؤں نے کیا کیا تھا کہ حق تعالی شانہ اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں ہمیں ایمان عطا فرماتے. ہم مستحق نہیں تھے اور ہماری طرف سے کسی قسم کی کوشش نہیں تھی. حق تعالی شانہ کا فضل ہوا، انعام ہوا کہ اس نے ہمیں مؤمن گھرانے میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے نوازا. اور یہ انعام صرف ہم تک محدود نہیں رکھا، بلکہ حق تعالی شانہ نے ہمیں ایک اور نعمت عطا فرمائی، اولاد کی نعمت. اور اولاد کی نعمت کو بھی اس ایمان کی دولت سے نوازا. ہمارے ماں باپ بھی مومن، ہمارا خاندان بھی مومن، ہم بھی مومن، اور الحمدللہ ہماری اولاد بھی مومن. اب یہ جو ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، دین کی دولت ہے، تقوی کی دولت ہے، اسی دولت پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہے. ایمان کوالٹی میں جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی زیادہ کامیابی دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی. تقوی جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی زیادہ کامیابی دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی. دینداری جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی زیادہ کامیابی دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا حق تعالی شانہ کی نظر میں وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگاری ہو، سب سے زیادہ دینداری ہو، جو سب سے زیادہ حق تعالی شانہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو، بچنے والی ہو. تو حق تعالی شانہ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت سے نوازا، دین کی دولت سے نوازا، تقوی کی دولت سے نوازا. اب ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ یہ ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہو جائے، یہ تقوی بہت اعلیٰ درجے کا ہو جائے، یہ دینداری بہت اعلیٰ درجے کی ہو جائے. اور مردوں کو بھی یہ کوشش کرنی ہے اور عورتوں کو بھی. ایمان، دینداری، تقوی جو کچھ ہمارے پاس اس وقت ہے، اگر اسے اعلیٰ درجے تک نہ پہنچایا گیا تو ہمیشہ اس میں خطرہ رہے گا کہ کہیں یہ دولت ہمارے ہاتھ سے چھن نہ جائے. ایک مکان ہے، ایک گھر ہے، اس کی اگر ایک دیوار ٹوٹ جائے یا اس کی چھت میں، اس کے روف میں کچھ سوراخ ہو جائے اور بارش کے زمانے میں وہ ٹپکنی شروع ہو جائے، اس کا دروازہ ٹوٹ جائے، ہنجز اس کے نکل جائے، لوز ہو جائے، یعنی گھر میں کسی بھی جگہ پر کوئی نقص آ جائے، اگر اس نقص کو دور کر کے اس کو کامل بنانے کی کوشش نہ کی جائے تو آہستہ 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 رفتہ رفتہ یہ ایک چھوٹا سا نقص جو تھا وہ پورے گھر کو لے ڈوبے گا. اسی لیے گھر والے، گاڑی والے، مشین والے ہر وقت اپنی چیزوں کو مینٹین کرتے رہتے ہیں کہ اس کا مینٹیننس اگر صحیح ہوگا تو اس کی حفاظت ہوگی. تو حق تعالی شانہ نے ہمیں جو ایمان عطا فرمایا ہے، ہمیں دینداری عطا فرمائی ہے، ہمیں تقوی عطا فرمایا ہے، اگر اس میں نقص رہا تو وہ نقص بڑھتا چلا جائے گا. اور جب یہ نقص بڑھتا چلا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نقص جو ہے ہمارے ایمان کو لے ڈوبے، یہ نقص ہماری دینداری کو لے ڈوبے، یہ نقص ہمارے تقوی کو لے ڈوبے، اور موت کے وقت ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کے لالے پڑ جائے. اس لیے میری ماؤں، میری بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، حق تعالی شانہ نے جس شکل میں بھی ہماری زندگی میں دین رکھا ہے اس پر شکر ادا کریں، مگر اس پر قناعت نہ کریں، کمپلیسنٹ نہ ہو جائیں اور کانٹینٹ نہ ہو جائیں، مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں. نہیں، یہ جو ایمان ہے
یہ جو دینداری ہے، یہ جو تقویٰ ہے، جس حالت میں بھی ہے ابھی بہت آگے کے درجے طے کرنے باقی ہیں، اور جب ان درجوں کو طے کر کے اس ایمان کو، اس دینداری کو، اس تقوی کو کامل بنائیں گے، تو جب کوئی چیز کامل ہوتی ہے، کسی چیز کا مینٹیننس کیا جاتا ہے تو وہ چیز ضائع نہیں ہوتی، اور اگر مینٹیننس نہ کیا گیا، اس میں جو سوراخ ہے وہ رہنے دیا گیا، جو نقص ہے وہ باقی رہ گیا، تو باقی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی یہ نقص بگاڑے گا۔ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا آپ جیسی ایک عورت تھی، مگر عورت بھی جب محنت کرتی ہے تو کتنے اونچے مقام تک پہنچ جاتی ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم۔ قیامت کے دن سینکڑوں عورتوں کا مقام روحانی اعتبار سے سینکڑوں مردوں سے زیادہ اعلیٰ ہوگا، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا ہے، اور نبوت کے بعد روحانی مقامات جتنے بھی ہیں ان سب کے دروازے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابری کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں۔ نبوت کے بعد روحانیت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ مقام صدیقیت ہے، اور صدیقوں کی جو جماعت ہیں ان کے سردار ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مقام صدیقیت جو ہے وہ نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام روحانیت کا، مگر عورتوں نے محنت کی، اور محنت اتنی کی کہ وہ بھی مقام صدیقیت تک پہنچ گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تو قرآن نے اعلان کیا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت مریم علیہ السلام صدیقہ تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدیقہ ہونا بھی مسلم ہے امت کے نزدیک، اور امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بے شمار مرد صدیق بنے ہیں اور بے شمار عورتیں صدیقہ بنی ہیں، اور یہ روحانیت کا، ولایت کا سب سے اونچا مقام۔ تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب نہ کوئی مرد نبی ہو سکتا ہے نہ عورت، مگر نبوت کے بعد کا جو صدیقیت کا مقام ہے وہاں تک جس طرح مرد پہنچ سکتا ہے عورت بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس کے اگر اسباب مرد اختیار کرے گا تو مرد صدیق بن جائے گا، اور اگر عورت اختیار کرے گی تو عورت صدیقہ بن جائے گی۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بہت ہی زاہدہ، عابدہ، متقیہ، ولیہ، عالمہ عورت تھی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب واعظ کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے تو پوچھتے تھے کہ رابعہ بصریہ پہنچی ہے یا نہیں، تو اگر یہ کہا جاتا تھا کہ اب تک پہنچی نہیں ہے تو واعظ کو شروع نہیں فرماتے تھے۔ جب حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ پہنچ جاتی تھی تو پھر واعظ کو شروع فرماتے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے واعظ میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو رابعہ بصریہ کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یعنی تابعین کا دور ہے، بڑے بڑے علماء سامنے آ کر بیٹھتے تھے، مگر حضرت یہ فرماتے تھے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ رابعہ بصریہ کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ علم میں بھی اونچا درجہ رکھتی تھی، فہم میں بھی اونچا درجہ رکھتی تھی، اور زہد، عبادت اور حق تعالی شانہ سے تعلق کا عجیب و غریب حال تھا ان کا۔ ان کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان حالات کی طرف ہمارا اور ان نقطوں کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا۔ اخلاص کا اتنا اونچا مقام تھا کہ ایک دن وہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر باہر نکلی، نقاب میں باپردہ ہو کر، ایک ہاتھ میں آگ یعنی کسی برتن میں، اور ایک ہاتھ میں پانی کسی برتن میں، دو برتن تھے، ایک میں آگ اور ایک میں پانی، اور وہ ایک سبق سکھانا چاہتی تھی۔ یہ ایسا طریقہ تھا کہ اس طریقے سے جو بات سمجھ میں آتی اور جو ذہن میں بیٹھ جاتی وہ دوسرے طریقے سے نہ آتی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلی، یہ بہت کم نکلتی ہیں، نکلی اور نکلی بھی عجیب شان سے کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی، یہ آگ اور پانی لے کر کہاں جا رہی ہے؟
تو لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر کے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں آگ اور پانی لے کر؟ تو اب انہیں موقع مل گیا لوگوں کو ایک بات سمجھانے کا. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے عبادت کرنے والوں کی نیتوں پر بہت غور کیا کہ لوگ حق تعالی شانہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں. تو میں نے عبادت کرنے والوں کو دو قسموں میں پایا. کچھ تو حق تعالی شانہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں جہنم کا خوف ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح عبادت کر کے جہنم سے بچ جائیں. اور کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جنت کی لالچ میں کہ جنت میں یہ ملے گا وہ ملے گا، تو چلو اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں تاکہ آخرت کی یہ نعمتیں مل جائیں. اور یہ بھی اخلاص ہے. اگر کوئی شخص حق تعالی شانہ کی عبادت جہنم سے بچنے کے لیے کرتا ہے، یہ بھی اخلاص، اس لیے کہ دنیا کے لیے تو کر نہیں رہا ہے، آخرت کے لیے کر رہا ہے. اور اگر کوئی عبادت کر رہا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی اخلاص. مگر اخلاص کا اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے. وہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا میں تھا اور وہ وہی اخلاص کا درجہ دوسروں میں دیکھنا چاہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کی عبادتوں پر غور کیا اور ان کی نیتوں کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں. ایک گروپ تو وہ ہے جو عبادت کرتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، اور دوسرا گروپ وہ ہے جو عبادت کرتا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے. تو میں اس آگ کو لے کر جا رہی ہوں تاکہ جنت کو جلا دوں، اور اس پانی کو لے کر کے جا رہی ہوں تاکہ جہنم کو بجھا دوں. نہ جنت باقی رہے نہ جہنم. پھر لوگ عبادت کریں گے تو صرف اللہ کے لیے کریں گے. میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ عبادت کریں صرف اللہ کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں. اللہ کے لیے عبادت کریں گے، اللہ راضی ہوگا تو جہنم سے بچاؤ بھی مل جائے گا، جنت کی نعمت بھی مل جائے گی، وہ تو ملنے والی ہے ہی. مگر میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو حق تعالی شانہ سے اتنی زیادہ محبت ہو جائے کہ وہ عبادت کریں تو جہنم سے بچنے کے لیے یا جنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، ان کی نیت یہ کہ ہمیں تو اللہ چاہیے. ایک نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ ابن الفارس رحمہ اللہ تعالی. بہت مجاہدے والی زندگی تھی ان کی. ان کا انتقال کا وقت قریب ہوا، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ عین موت کے وقت ان کے اور جنت کے درمیان جتنے پردے تھے وہ سارے کھل گئے. عین موت کے وقت جنت کے اور ان کے درمیان جتنے پردے تھے سارے کھل گئے اور انہیں جنت اپنے سامنے نظر آئی، اور جنت کے 8 دروازے ان کے استقبال میں کھل گئے. اب ہم اور آپ ہوتے تو بہت خوش ہوتے، روح پھڑکنے لگتی اور یہ چاہتی کہ کب ہم اس جنت میں داخل ہو جائیں. مگر میرے بھائیوں، بعض مقربین نے اپنے دلوں پر اتنی محنت کی اور حق تعالی شانہ کے ایسے عاشق ہو گئے کہ ان کی نظر میں جنت کی کوئی حیثیت نہیں تھی حق تعالی شانہ کی محبت کے مقابلے میں. اسی لیے جو مقربین خاص ہوں گے، مقربین خاص، جنت میں ان کو نہ میووں سے دلچسپی ہوگی، نہ پھل فروٹ سے دلچسپی ہوگی، نہ شہد کی نہروں سے دلچسپی ہوگی، نہ دودھ کی نہروں سے، نہ شراب کی نہروں سے، نہ پانی کی نہروں سے، نہ جنت کے باغات سے. انہیں جنت کی نعمتوں سے دلچسپی نہیں ہوگی. جو خاص مقربین ہوں گے ان کو ایک ہی چیز سے دلچسپی ہوگی کہ ہم بس اللہ تعالی شانہ کا دیدار ہی کرتے رہیں. اس میں ان کو وہ لذت آئے گی جو کسی اور چیز میں نہیں ہوگی. تو ابن الفارس رحمہ اللہ تعالی کے سامنے جب جنت اور جنت کے 8 دروازے کھلے اور وہ جنت استقبال کر رہی ہے کہ روح تمہاری نکلے اور سیدھی جنت میں، تو مقام اتنا اونچا تھا اخلاص کا اور حق تعالی شانہ کے عشق کا کہ انہوں نے اپنا یوں چہرہ پھیر لیا جنت کی طرف سے. ہم دنیا کی کوئی چھوٹی سی نعمت دیکھ لیتے ہیں، چھوٹا سا باغ دیکھ لیتے ہیں تو اس میں محو ہو جاتے ہیں، مستغرق. اس پھول کو دیکھتے ہیں، اس پھل کو دیکھتے ہیں، اس درخت کو دیکھتے ہیں. کوئی چھوٹا سا خوبصورت مکان دیکھ لیتے ہیں تو اس کمرے کو دیکھتے ہیں، اس کمرے کو دیکھتے ہیں، شینڈلیئر کو دیکھتے ہیں، پنکھوں کو دیکھتے ہیں، کھڑکیوں کو دیکھتے ہیں. جنت حق تعالی شانہ کی،
اور جنت کے 8 دروازے ان کے سامنے کھلے ہوئے، اور اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، روح نکل رہی ہے، اس وقت اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اور چہرہ پھیر کر کے انہوں نے کہا حق تعالی شانہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ لو کان منزلتی فی الحب عندکم، لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت عمری. اے اللہ، میرا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے محبت کا، اور اس محبت کے تعلق کے نتیجے میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہے پوری زندگی، اگر ان قربانیوں کے نتیجے میں میرا مقام آپ کی نظر میں اتنا ہی ہوا ہے کہ آپ مجھے یہ جنت دے کر بہلا رہے ہیں، تو میں نے تو میری زندگی ضائع کر دی. اتنی ساری قربانیاں جو میں نے کی آپ کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ مجھے یہ جنت دے کر کے خوش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا تو آپ کی نظر میں کوئی مقام ہی نہیں ہے. مجھے آپ نے اپنا عاشق تسلیم ہی نہیں کیا ہے، مجھے آپ نے اپنا محب تسلیم ہی نہیں کیا ہے. میں نے اپنی عمر ضائع کر دی. یعنی ان کو صدمہ ہوا بہت زیادہ، اور چہرہ پھیر لیا اور دیکھا نہیں جنت کی طرف. تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سارے پردے بند ہو گئے، سارے پردے بند ہو گئے، اور حق تعالی شانہ کی تجلی کا ظہور ہوا، اور تجلی کا ظہور ہوا، اور اس تجلی کو انہوں نے دیکھا، اور روح جو ہے، روح ایک دم وجد کی کیفیت میں آ گئی اور اس جسد عنصری سے پرواز کر گئی. تو دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں. تو ادھر جو ہے یہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ابن فارس رحمت اللہ علیہ، جنہیں جنت کی لالچ نہیں تھی، انہیں تو حق تعالی شانہ کی لالچ تھی. تو عورت بھی جب محنت کرتی ہے تو وہ بھی اس مقام پر پہنچ جاتی ہے. جیسے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ لوگ عبادت کرتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے یا جنت کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ جہنم کو بجھا دوں، جنت کو جلا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، پھر لوگ عبادت کریں گے تو اللہ ہی کے لیے کریں گے. یہ اتنے اونچے مقام والی عورت حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ. تقوی کا عالم یہ کہ آخری وقت میں انتقال ہو رہا ہے، لوگ عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیٹی ہوئی ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی عیادت کے لیے پہنچے. کتنا اونچا مقام ہوگا میری ماؤں اور بہنوں، کتنا اونچا مقام ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے عیادت کے لیے، خیر خیریت معلوم کی، اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ کسی چیز کو کھانے کو دل چاہتا ہے، کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے، کچھ سننے کو دل چاہتا ہے، کچھ خواہش آپ کی؟ مریض کو پوچھا جاتا ہے اور پوچھنا بھی چاہیے اس کا دل بہلانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے خواہش ہے کہ میں انگور کھاؤں، انگور کی مجھے چاہت ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ انگور کی آپ کو چاہت ہو رہی ہے اس وقت؟ اس لیے پوچھا کہ تاکہ معلوم ہو کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیونکہ بہت بڑی ولیہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں حق تعالی شانہ کے ذکر میں مشغول تھی کہ میرے نفس نے انگور کا تقاضا کیا، اور جب انگور کا دل میں تقاضا اٹھا تو تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہوئے میرے دل پر غفلت طاری ہو گئی، اور اس نفس نے مجھے حق تعالی شانہ کے ذکر سے انگور کی لالچ دے کر، انگور کا بہلاوا دے کر، گریپس کا بہلاوا دے کر مجھے غافل کر دیا. تو میں بہت خفا ہو گئی اپنے نفس پر، اور میں نے نفس کو اسی وقت کہا کہ کمینے، تو مجھے حق تعالی شانہ کی یاد سے انگور کا بہلاوا دے کر غافل کر رہا ہے. اور مجھے انگور بہت زیادہ محبوب تھی، مجھے بہت پسند تھی، میری پسندیدہ چیز. تو اس کا خیال لا کر اس نے مجھے دوسری طرف لے جانا چاہا. تو میں نے کہا کہ کمینے، تو مجھے غافل کرنا چاہتا ہے، میں تجھے آج کے بعد انگور کھانے کا موقع ہی نہیں دوں گی. تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس کی یہ سزا 15 سال سے چل رہی ہے. میں نے اسے یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے غافل کیا، اللہ کے ذکر سے تو نے مجھے غافل کیا، تو اب میں چاہتی ہوں کہ انگور کھا لوں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگور کا سیزن نہیں تھا، مگر میں جانتا تھا کہ حق تعالی شانہ کی بہت ہی برگزیدہ بندی تھی، اور حق تعالی شانہ کا جب کوئی ہو جاتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کا ہو جاتا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بکریوں کو چرا رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں چراتے چراتے نیند آنے لگی. اب خطرہ یہ تھا کہ اگر سو جاتے تو بھیڑیا آ کر بکریوں کو کھا جاتا. تو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, چلتے پھرتے تھے, مگر نیند نے ایسا غلبہ کیا کہ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے لیا اور موسیٰ علیہ السلام نیند میں چلے گئے. اب آدھ پون 1 1.5 2 گھنٹے کے بعد آنکھ جب کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ گئے اور دل میں ایک خوف سا طاری ہوا کہ کہیں میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر بھیڑیا بکریوں کو تو نہیں کھا گیا ہے. جب اٹھ کر کے دیکھا تو بھیڑیا بکریوں کی نگرانی کر رہا تھا. جیسے شیپ ڈاگ بکریوں کو سنبھال کے رکھتا ہے تو بھیڑیا ولف جو بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے, بکریوں کا دشمن, وہ پہرا دے رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ بھیڑیا اور وہ بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے, عجیب بات. تو حق تعالی شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ پیغام لے کر بھیجا کہ اے موسیٰ کن کما ارید اکون کما ترید. کن کما ارید, اے موسیٰ تو اپنی زندگی ویسی کر لے جیسی میں چاہتا ہوں. تو اپنی زندگی ویسی کر لے جیسی میں چاہتا ہوں تو میں میرا معاملہ تیرے ساتھ ویسا کر دوں گا جیسا تو چاہتا ہے. تو ویسے ہو جا جیسے میں چاہتا ہوں تو میں ویسے ہو جاؤں گا جیسا تو چاہتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہو, من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں میں ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ عرض کروں کہ ہم اللہ کے ہوئے نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ ہمارا ہو چکا ہے. اس میں تو یہ ہے کہ تو ویسے ہو جا جیسا میں چاہتا ہوں تو میں تیری مرضی کے مطابق ہو جاؤں گا. یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں, پھر بھی اللہ ہماری مرضی کے مطابق سارے فیصلے کر رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں جب مناجات کرتے تھے تو یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اے اللہ میری عزت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, اور میرے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اے اللہ تو تو میرے معاملے میں ویسا ہی ہو گیا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, مجھے توفیق دے دے اور مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یعنی حق تعالی شانہ کی طرف سے وعدہ تو یہ ہے کہ تم اگر میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں تمہاری مرضی کے مطابق معاملات کروں گا, جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک بندی جب دین پر چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, اس بات کا پورا اہتمام کرتے ہیں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, آنکھوں کی گناہ سے بالکل بچائیں, نامحرم عورتوں کو مرد نہ دیکھے, نامحرم مردوں کو عورتیں نہ دیکھیں. جس طرح حجاب اور نقاب پہن کر عورت باہر آتی ہے تو حجاب اور نقاب کا اپنے گھروں میں بھی نامحرم مردوں سے معاملہ کرے, حجاب اور نقاب کے ساتھ. بات چیت میں احتیاط, فلم نہ دیکھے, ان آنکھوں سے کسی بھی گندی چیز کو نہ دیکھے, حق تعالی شانہ کو ناپسند آنے والی چیز کو نہ دیکھے, کانوں سے غیبت کو نہ سنے, کانوں سے میوزک کو نہ سنے, کانوں سے غلط گانے بجانے کو نہ سنے, زبان سے غیبت نہ کرے, زبان سے تہمت نہ لگائے, زبان سے جھوٹ نہ بولے, زبان سے ایسی بات نہ کہے جس سے کسی کا دل دکھے. زبان کی حفاظت, آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, اپنی شرمگاہ کی حفاظت, زنا سے اپنے آپ کو بچائے, پرائے مردوں کی اپنے دل میں محبت پیدا ہونے سے اپنے دل کو بچائے. یہ سارے کام جو کر لیتی ہے عورت یا مرد بھی بچائے اپنی شرمگاہ کو, اپنی زبان کو, اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو. یہ جو حق تعالی شانہ کا دیا ہوا جسم ہے اسے صرف اور صرف حق تعالی شانہ کی مرضیات میں کھپائے. تو جب کوئی اپنے آپ کو ویسا بنا دیتا ہے جیسے حق تعالی شانہ چاہتے ہیں, اپنے آپ کو
ویسا بنا دیتا ہے جیسا حق تعالی شانہ چاہتے ہیں، تو وہ حق تعالی شانہ کا ولی ہو جاتا ہے. اور ولی ہو جانے کے بعد پھر ان پابندیوں کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کام بھی کرتا ہے. فرض نمازیں بھی پڑھتا ہے اور اوپر سے نوافل بھی، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے اور نفل روزے بھی، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور اوپر سے خیرات بھی، اور بھی نوافل کام بہت زیادہ، تلاوت کا اہتمام، ذکر و تسبیح کا اہتمام، معاملات بالکل ٹھیک، معاشرت بالکل ٹھیک، اخلاق اچھے، اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنا، اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے ان لوز کے ساس سسر سسرال والوں کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، یہ سارے کام دین کے جتنے ہیں وہ کرتا ہے. عورت کرتی ہے، مرد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اور آگے کا درجہ کہ نوافل میں بھی خوب مشغول، نوافل میں بھی، مگر حق تعالی شانہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوق میں کوتاہی نہیں. یہ نہیں کہ مصلی پر بیٹھ جاتی ہے تسبیح لے کر اور شوہر کا خیال نہیں، بچوں کی تربیت کا خیال نہیں، یہ نہیں، سب کے حقوق کی ادائیگی، فرائض واجبات کا اہتمام، اور مزید اوپر مستحبات نوافل. تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، تمام حرام سے اور گناہوں سے بچ کر پھر نوافل میں ترقی کرتے کرتے میرا بندہ میری بندی اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، کہ پھر وہ اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی وہ غلط سن ہی نہیں سکتا. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں یعنی غلط دیکھ نہیں سکتا. زبان بن جاتا ہوں یعنی غلط بول نہیں سکتا. اب اس کی زندگی بالکل پاکیزہ ہو گئی، یہ بالکل حق تعالی شانہ کی مرضیات پہ چلنے والا ہو گیا. تو حق تعالی شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری نظر میں اب ایسا ہو جاتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے وہ ضرور دے دیتا ہوں، اور اگر وہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں دشمن سے پناہ دے دے، مجھے فلاں بیماری سے پناہ دے دے، مجھے فلاں تکلیف سے بچا لے، تو میں ضرور اسے پناہ دے دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی پھوپھی کا ایک مرتبہ ایک دوسری عورت سے جھگڑا ہو گیا اور تو میں ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی. ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی تو ان کی پھوپھی ربیع رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ تھی، انہوں نے مکہ مارا، اس مکے کے نتیجے میں اس عورت کا ایک دانت گر گیا. اب شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ السن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کورٹ میں کیس آیا، انہوں نے مقدمہ دائر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ربیع کا ایک دانت نکال لیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے ان کا دانت نکالا ہے ناحق. ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ تمہارا دانت تو نکل ہی گیا ہے، اب ان کا دانت لے کر تمہیں کیا ملے گا، اس کے بدلے میں ہم کچھ تمہیں دے دیتے ہیں دیت. مگر وہ راضی نہیں ہوئے کہ نہ، ہم تو اس کے بدلے میں دانت ہی ہیں. حضرت ربیع کے بھائی انس، ربیع بنت نضر کے بھائی انس ابن النضر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چچا تھے حضرت انس کے.
ان کو پتا چلا کہ میری بہن نے کسی عورت کا دانت توڑ دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کیس چل رہا ہے, مقدمہ چل رہا ہے, اور کچھ قصاص کی بات ہے کہ دانت کے بدلے میں دانت کھینچ لیا جائے گا, یہ جلدی جلدی پہنچے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ دانت تو میری بہن کا نہیں نکل سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ یا انس, کتاب اللہ القصاص, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیل کر سکوں. اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ناحق دانت توڑے تو اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑ دیا جائے گا, اس لیے اس پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا. تو انس ابن النضر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ صلح کا کوئی امکان نہیں ہے تو ان کی زبان سے جذبات میں یہ جملہ نکل گیا کہ واللہ لا تکسر ثنیۃ الربیع, میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹ سکتا. اب ایک طرف اللہ کی کتاب کا حکم اور دوسری طرف ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹ سکتا, نہیں نکالا جا سکتا. بس انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کے دل میں بات اتر گئی, اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم معاف کر رہے ہیں. اب تک سمجھانے کی کوشش کی گئی, اس میں ناکامی رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ, حق تعالی شانہ کے کچھ بندے حق تعالی شانہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ خدا کی قسم کھا کر اگر کوئی بات وہ کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ اس کی بات کو پوری فرماتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میری ماں اور بہنوں کہ جو شخص بھی حق تعالی شانہ کے تابع ہو جاتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی تمام ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں, اس کے غم کو دور کرتے ہیں, اسے سکون عطا فرماتے ہیں, اسے اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں, اس کی اولاد کی ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں, روزی کے اچھے فیصلے اس کے لیے کرتے ہیں, دین پر چلنے کے اس کے لیے اچھے اسباب مہیا کرتے ہیں, ولایت کے مقامات طے ہونے کے اچھے اسباب مہیا کرتے ہیں, دیندار لوگوں سے اس کے تعلقات پیدا کر دیتے ہیں تاکہ ان کی دنیا بھی درست رہے, صراط مستقیم پر چلے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے سارے اسباب مہیا فرماتے ہیں. اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے سارے اسباب مہیا فرماتے ہیں. یا موسیٰ, اے موسیٰ کن کما ارید, تو ویسے ہو جا جیسے میں چاہتا ہوں. اکون کما ترید, میں ویسے ہو جاؤں گا جیسے تو چاہتا ہے. اور میں نے یہ کہا کہ ابھی تو ہم حق تعالی شانہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہوئے نہیں ہیں, مگر اللہ ویسے ہو چکا ہے. ہمیں کھلاتا ہے, پلاتا ہے, سونے کا تقاضا ہوتا ہے تو سونے کے اسباب مہیا کرتا ہے, نیند آ جاتی ہے, بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر مہیا, ڈاکٹر کو فیس دینے کے لیے پیسے مہیا, دوائیں مہیا, آپریشن کے سارے اسباب مہیا, روزی کے سارے اسباب مہیا. تو ہم اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسی زندگی نہیں گزار رہے ہیں, اس کے باوجود بھی حق تعالی شانہ ہماری ساری چاہتوں کو پوری فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میری ماؤں اور بہنوں, اگر ہم ویسے ہو جائیں جیسے حق تعالی شانہ چاہتے ہیں تو حق تعالی کا لطف و کرم کتنا بڑھ جائے گا ہمارے اوپر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. ابراہیم بھائی اور احمد بھائی اور محمد بھائی اور لساکا کے سیوٹ اور مالدار لوگ اور منسٹرز زامبیا کے اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی نظر میں میری کوئی وقت نہ ہو مگر تو میرا پروردگار ہے, یہ میری عزت کے لیے کافی ہے. پوری دنیا مجھے نیچی نگاہ سے دیکھے مگر تو میرا پروردگار ہے, تیرے ساتھ میری جو نسبت ہے یہ میری عزت کے لیے کافی ہے. میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اے اللہ تو تو ایسا ہو ہی گیا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں بھی ویسا ہو جاؤں جیسا تو چاہتا ہے. کیسی اچھی دعا ہے, کیسی پیاری دعا ہے. میرے دوستوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے, ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ یہ دعا یاد کر لیجئے اور حق تعالی شانہ سے یہ دعا کیا کیجیے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ حق تعالی شانہ کی برگزیدہ بندی ہے، انگور کا سیزن تو ہے نہیں مگر اس کی چاہت ہے، تو چلو باہر جا کر کے دیکھتے ہیں کہیں اگر ادھر ادھر مل جاوے۔ تو ہوا یہ کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابھی باہر نکلے ہی تھے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا چونچ میں انگور کا ایک خوشہ لے کر، اور اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گرا دیا وہ خوشہ انگور کا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو عقیدت مند تھے ہی پہلے ہی سے، انہوں نے جلدی سے وہ خوشہ اٹھا لیا اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر پہنچے۔ اب سوچو میری ماں اور بہنوں، سوچو کہ عورت جب دین میں ترقی کرتی ہے تو کس مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! کتنے سال سے انگور نہیں کھایا ہے؟ 15 سال سے، اور انگور ان کا پسندیدہ پھل، اسی لیے ذکر کرتے کرتے بھی نفس اس طرف لے گیا۔ پسندیدہ پھل 15 سال تک نفس کو سزا دی، نہیں کھانے دیا، اخیری وقت میں چاہت ہو رہی ہے، سیزن نہ ہونے کے باوجود حق تعالی شانہ نے اس کا انتظام فرمایا۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے انگور آیا، پتہ نہیں حق تعالی شانہ نے اس چاہت کی تکمیل کے لیے پرندے کو کہاں سے اڑایا ہوگا۔ یہ پرندہ لے کر کے آیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے گئے، تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھا کہ انگور کا سیزن تو ہے نہیں، یہ انگور آیا کہاں سے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ کا آپ کے ساتھ ایک خاص لطف و کرم ہوا ہے، آپ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے ایک پرندے کو بھیجا، اس پرندے نے یہ خوشہ میرے دامن میں ڈال دیا۔ تقوی کا عالم دیکھیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس انگور کا اوریجن کیا ہے، یہ انگور کس کے باغ سے آیا ہے، پرندہ اٹھا کر لے آیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے غیب سے اس کا انتظام فرمایا ہو، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پرندہ کسی کے باغ میں گیا ہے، اس میں سے اٹھا کر لے آیا ہے، اور اڑتے اڑتے آ کر کے یوں ہی کوئنسیڈنٹلی آپ کے سامنے گر گیا ہے، اور آپ اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ حق تعالی شانہ نے بھیجا ہے۔ چونکہ اس انگور میں شک ہو گیا، اس لیے میں نہیں کھا سکتی، مشکوک ہو گیا یہ کہ کس کا ہے یہ انگور، اس لیے نہیں کھا سکتی۔ بس یہ واقعہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ سب تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ اب گھر بھی کیا ہوتے تھے، ایک جھونپڑا ہوتا تھا، ایک کمرہ ہوتا تھا، تو گویا میرے کمرے سے باہر سب چلے جاؤ۔ سب باہر چلے گئے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ انتظار کیا باہر، کہ لوگوں نے سنا کہ ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جس نے حق تعالی شانہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی، اور تیرا رب تجھے اتنا کچھ دے گا کہ تجھے بھی راضی کر دے گا۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں تو داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ جب یہ آواز انہوں نے سنی تو اندر گھر میں چلے گئے کہ اندر تو کوئی ہے نہیں، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ آواز نہیں، یہ تو کوئی مرد پڑھ رہا ہے۔ اندر جا کر کے دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی۔ تو میری ماں اور بہنوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں ایمان، تقوی اور دینداری کی جو دولت عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت، اس میں ترقی، اس کو پروگریس دینا، یہ ہماری زندگی کی پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ ہیرے کی آپ حفاظت کرتی ہیں، جواہرات کی حفاظت کرتی ہیں، سونے کے ہار کی حفاظت کرتی ہیں، چاندی کے زیورات کی حفاظت کرتی ہیں، روپیوں کی، پیسوں کی حفاظت کرتی ہیں، کتنی کتنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ ان سب سے قیمتی یہ ہے، سب سے قیمتی یہ ایمان،
تقوی، دینداری، اس کی حفاظت ہماری زندگی کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. ہماری زندگی کا پرائم آبجیکٹو، ہماری زندگی کا سب سے بڑا گول یہ ہونا چاہیے کہ اس کی حفاظت ہو. اور ہمارے دین، ہمارے ایمان اور ہمارے تقوی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد کے دین، ہماری اولاد کے تقوی اور ہماری اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت ہو. اور اولاد کے دین، اولاد کے ایمان اور اولاد کے تقوی کی پرورش اور اس کا بقا اور اس میں ترقی اور اس کی حفاظت میں ماں ایک بہت ہی بڑا کردار ادا کرتی ہے، بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. دیکھو صحبت کے جو اثرات ہیں یہ مسلم ہیں، مسلم غیر مسلم سب اس کو قبول کرتے ہیں کہ جو جیسوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسی عادت اس میں منتقل ہوتی ہے. یہ ایک ایسی مسلم حقیقت ہے کہ سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. صحبت طالح ترا طالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے بھی اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے بھی برا بنا دے گی. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت برا بنائے گی. بخیل کے ساتھ بیٹھنے والا سخی بھی بخیل ہو جاتا ہے اور سخی کے ساتھ بیٹھنے والا بخیل بھی سخی ہو جاتا ہے. نمازی کے ساتھ بیٹھنے والا بے نمازی بھی نمازی ہو جاتا ہے اور بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے والا نمازی بھی بے نمازی ہو جاتا ہے. غیبت کرنے والا اگر کسی صالح کی صحبت میں بیٹھے گا تو غیبت سے توبہ کر لے گا، اور اگر صالح شخص کسی ایسی محفل میں بیٹھتا رہے گا جہاں غیبتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی غیبت میں مبتلا ہو جائے گا. یہ ایک مسلم قاعدہ ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے کہ مالدار گھرانے کی بیٹی ہے، مالدار گھرانے کی لڑکی ہے، اگر اس کے ساتھ ہم نکاح کر لیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. ہم تو کنگال ہیں مگر بڑے گھر کے جمائی ہو جائیں گے تو وہاں کے سارے فوائد ہمیں بھی حاصل ہوں گے. اور اگر شریعت کا پابند خاندان ہے تو سسر کے انتقال کے بعد کچھ حصہ ادھر بھی آئے گا. مال کی وجہ سے شادی، لمالہا. ولجمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے شادی کہ بہت خوبصورت عورت ہے اور چونکہ بہت خوبصورت ہے اس لیے اس نے میرا دل جو ہے وہ کھینچ لیا ہے. اب آنکھیں اندھی ہو گئی، اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں، دیکھو دیندار نہیں ہے، دیکھو حسب نسب، دیکھو خاندان میں شرافت نہیں ہے، ماں باپ کو دیکھو، باپ داداؤں کو دیکھو، کمینہ پن ہے اس خاندان میں، کمیونٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اچھی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھتا. مگر نہیں، عاشق ہو گیا، حسن و جمال پر فریب تھا، اب ایک ہی لت، اسی سے شادی کروں گا. تو حسن و جمال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، حسن و جمال. نمبر 3 لحسبہا، خاندان کی شرافت کی وجہ سے کہ بہت اونچا خاندان، بہت مشہور خاندان. اور نمبر 4 ولدینہا، دین کے خاطر. عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے. نمبر 2 اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. نمبر 3 اس کے خاندان کی وجہ سے. اور نمبر 4 اس کے دین کی وجہ سے. 4 وجوہات ہوتی ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف مال کو پیش نظر رکھتے ہیں، باقی 3 چیزوں کی ان کو کوئی پرواہ نہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور یہی ٹرینڈ زیادہ عام ہے ہمارے زمانے میں، کہ خوبصورتی کو معیار بناتے ہیں. مال ہے یا نہیں ان کو کوئی فکر نہیں، اس کی حسب نسب کی کوئی فکر نہیں، اور دین کی بھی فکر نہیں، حسن و جمال ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. حسن صورت چند روزہ، بھئی بڑھیا ہوگی، جب بڑھیا ہوگی تو یہ حسن و جمال باقی نہیں رہے گا. اگر حق تعالی شانہ چاہیں تو کل اس کے چہرے پر کوئی ایسے پھوڑے ہو جاویں، ایسی بیماری ہو جاوے کہ جس کی وجہ سے اس کا حسن و جمال ختم ہو جاوے. ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاوے،
اور حسن و جمال ختم ہو جاوے. اور میرے بھائیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن و جمال تو ویسا ہی رہے مگر ہماری آنکھیں اس کو اس اپریشیشن کے ساتھ نہ دیکھ سکے. اس سے کہ حسن و جمال کا تعلق تو آنکھوں سے ہے. اسی لیے جب مجنو لیلا پر بہت زیادہ فریفتہ ہو گیا تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے سامنے یہ سارے واقعات آئے مجنو کے. تو بادشاہ نے سوچا کہ ایک شخص اگر کسی عورت کے خاطر اتنا پاگل ہو سکتا ہے تو وہ عورت کتنی خوبصورت ہوگی. تو اس کا بھی کچھ ارادہ ہو گیا شادی کرنے کا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی لیلا کو ہمارے دربار میں لاؤ تاکہ ہم بھی تو دیکھیں. اب لیلا کو لایا گیا تو کالی کلوٹی. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے اوپر قیس صاحب اتنے فریفتہ ہو گئی کہ ان کا لقب ہی مجنو ہو گیا. تو کہا کہ ہاں یہی ہے. تو بادشاہ کی زبان سے یہ تبصرہ نکلا کہ پتہ نہیں مجنو کو اس کے چہرے میں کیا نظر آیا ہوگا. تو لیلا نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میرے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے آپ کو مجنو کی آنکھیں چاہیے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت نہیں ہوتی مگر کسی کی آنکھوں کو خوبصورت لگتی ہے. تو اگر ہم دینداری کو معیار نہیں ٹھہرائیں گے, دینداری کو اور صرف خوبصورتی کو, تو یہ خوبصورتی جو اس وقت ہماری آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہے ممکن ہے بیماری بھی نہ ہو ویسے ہی خوبصورت رہے مگر اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے دلوں پر سے وہ اتر جاوے اور ہمیں وہ اچھی نہ لگے. اسی طرح وہ لڑکا ابھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے مگر ممکن ہے کہ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے اتر جاوے. اخلاق اگر اس کے اندر ہے تو وہ شوہر کے دل کو جیت لے گی, اور اگر خوبصورتی ہے مگر اخلاق نہیں ہے تو شوہر کے دل سے اتر جائے گی. تو شاعر کہتا ہے حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, اس سے ہوتی ہے خوش آنکھیں. حسن صورت سے آنکھیں خوش ہوتی ہے اور حسن سیرت سے دل خوش ہوتا ہے. حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, اس سے ہوتی ہے خوش آنکھیں, اس سے ہوتا ہے خوش دل. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف حسن و جمال کو دیکھتے ہیں, بعض لوگ صرف حسب اور نسب کو دیکھتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دینداری کو دیکھتے ہیں. اگر یہ چار کوالٹی میں سے کسی کے اندر چاروں کی چاروں جمع ہو جائے تو نور علی نور. کسی میں تین جمع ہو جائے, تین یعنی مال نہ ہو مگر حسن و جمال بھی ہے, خاندان بھی اچھا ہے اور دینداری بھی ہے, بہت اچھا بہت اچھا. مال بھی نہیں ہے, خوبصورتی بھی نہیں ہے مگر خاندان اچھا ہے, حسب نسب اور ساتھ میں دینداری ہے, بہت اچھا. تین چیزیں نہیں ہیں مگر صرف دینداری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فظفر بذات الدین تربت یداک, اس صورت میں بھی تو بسم اللہ کر تو ضرور کامیاب ہوگا. صرف دینداری ہے اس صورت میں بھی تو بسم اللہ کر تو ضرور کامیاب ہوگا, مگر دینداری نہیں ہے اور دوسری تین چیزیں ہیں ناکام ہوگا. دینداری نہیں ہے اور باقی دو چیزیں ہیں ناکام ہوگا. دینداری نہیں ہے ایک چیز ہے ناکام ہوگا. فظفر بذات الدین تربت یداک. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں غالباً یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حکم فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ نیک عورت کو تلاش کرے, مرد کو چاہیے کہ نیک عورت کو تلاش کرے اور عورت کو چاہیے کہ نیک مرد کو تلاش کرے. اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے گھر میں کوئی ایسا لڑکا پیغام لے کر آئے جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو پھر یہ مت دیکھو کہ مالدار ہے یا نہیں, شادی کرا دو اپنی بیٹی کی. تو لڑکے کو یہ کہا گیا کہ دیندار لڑکی اور لڑکی کو یہ کہا گیا کہ دیندار لڑکا. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں غالباً یہ لکھا ہے یا شارحین میں سے کسی نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص بالغ ہونے کے بعد سب سے زیادہ وقت اگر گزارتا ہے تو اپنے بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ, اور صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ چاہا کہ مرد نیک بیوی کو لے آئے تاکہ اس کی صحبت میں رہے اور عورت نیک مرد کو لائے تاکہ اس کی صحبت میں رہے, تاکہ اس صحبت کی اور ان دونوں صحبتوں کی برکتوں سے ان کے گھر میں دینی ترقی ہو. تو میاں بیوی کو بھی یہ کہا گیا کہ دیکھو نیک کو لاؤ ورنہ صحبت بری ملے گی تو بگڑ جائے. اور ایسا ہوا
کہ نیک لڑکا تھا، لڑکی نیک نہیں تھی، لڑکا بگڑ گیا، یا لڑکی نیک تھی، لڑکا نیک نہیں ملا، بگڑ گئی. پہلے فلم نہیں دیکھتی تھی، فلم دیکھنے لگ گئی. پہلے وہ فلم نہیں دیکھتا تھا، فلم دیکھنے لگ گیا. پہلے وہ نمازی تھا، بے نمازی ہو گیا. پہلے داڑھی تھی، داڑھی نکل گئی. اس سے کہ غلط صحبت. تو صحبت کا اثر مسلم ہے. اور بچپن میں پیدا ہونے کے بعد سب سے زیادہ صحبت جو بچے کو ملتی ہے وہ ماں کی ملتی ہے. باپ کی بھی اتنی نہیں ملتی. باپ تو کام پر سے آتا ہے، ذرا گلے لگا لیتا ہے، پھر مسجد میں چلا گیا، پھر گھر آیا، ذرا کھیل کود لیا، پھر چلا گیا، پھر سو گیا، پھر کام پر. سب سے زیادہ شفقت اگر ملتی ہے تو ماں کی. تو بچوں کی دینداری، بچوں کے ایمان اور بچوں کے تقوی کو آگے بڑھانے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے. عورت کو چاہیے کہ اپنی صحبت کو اچھی کرے، خود کو. جب خود اچھی ہوگی تو اس صحبت میں جو بھی بچہ پلے گا وہ آٹومیٹکلی اچھا ہوگا. اپنے آپ کو بہت اچھا کرو، اور اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ بچے کی ذہنی رہنمائی کرو بچپن ہی سے. ہمارے یہاں تربیت کے باب میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، بہت زیادہ کوتاہی. جن لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیتیں کی، اللہ اکبر، اس طرح تربیت کی کہ عقل حیران. حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے اور بہت بڑے بزرگ ہوئے. بہت حق تعالی شانہ نے ان کے فیض سے مخلوق کو فائدہ پہنچایا. اپنی ماں کے ساتھ بیٹھتے تھے، پیار محبت کی باتیں کرتے تھے، ماں کی شفقتیں ہوتی تھی. تو وہ بیٹھ کر کے ایک دن بات کر رہے تھے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ماں، تجھے یقیناً بہت خوشی ہوتی ہوگی جب تجھے یہ معلوم ہوتا ہوگا کہ حق تعالی شانہ نے تیرے بیٹے کو کتنا کمال عطا فرمایا ہے. تیرے بیٹے کے پاس بڑے بڑے علماء آتے ہیں اور بڑے بڑے علماء گھٹنے ٹیکتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں. تیرے بیٹے کے پاس ظاہری علوم بھی لیتے ہیں، باطنی علوم بھی. دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، تو دیکھ رہی ہے ہزاروں کا مجمع، علماء، صلحاء، تو تجھے بہت خوشی ہو رہی ہوگی. ذرا ماں کو بہلانے کے لیے ماں کے ساتھ دل لگی اور پیار محبت کی باتیں، تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی تھی. تو جب انہوں نے ایک دن اپنی والدہ سے یہ کہا تو ماں نے کہا کہ بیٹا، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے. یہ تیرا کمال نہیں تو میرا کمال. حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ ماں کو پوچھنا چاہیے کہ تیرا کمال کیسے. تو کہا کہ امی جان، میں مدرسوں میں گیا، میں نے محنتیں کی، علم کے حصول میں اسفار کیے، بڑے بڑے اساتذہ کے پاس میں گیا، ان کی خدمتیں کی، بڑے بڑے مشائخ کے پاس جا کر مجاہدات کیے، ریاضتیں کی، اور کئی سالوں کی اور مہینوں کی محنتوں اور ریاضتوں کے نتیجے میں حق تعالی شانہ نے میرے اوپر یہ لطف و کرم فرمایا کہ پوری دنیا میں میری شہرت ہوئی اور پوری دنیا سے لوگ آ کر مجھ سے استفادہ کر رہے ہیں. یہ سب اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کمال تمہارا. چونکہ ماں بیٹے کی بات ہو رہی تھی تو سیریس ہو گئی ماں اور کہنے لگی کہ بیٹا، اگر تہجد کے وضو سے تجھے روزانہ دودھ نہ پلاتی تو یہ کمال تیرے اندر کیسے آتا. روزانہ تہجد پڑھتی تھی پہلے، اور تہجد پڑھنے کے بعد تجھے دودھ پلاتی تھی، اور اس تہجد میں پیشانی رگڑ رگڑ کے تیرے لیے دعا کرتی تھی. پیشانی رگڑ رگڑ کے تیرے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو قبولیت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما، تیرے دین کا خادم بنا، تیرا ولی بنا. یہ تو میری دعاؤں کا نتیجہ ہے بیٹے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی ہمارے زمانے کے بزرگ، اور مقام حق تعالی شانہ نے میرے بھائیوں، میری ماں اور میری بہنوں ایسا عطا کیا کہ عقل حیران، عقل حیران. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، کاروان زندگی میں لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی نئے سرے سے مرمت ہوئی، اور مرمت ہونے کے بعد اس کے افتتاح کا وقت آیا. یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے، اور ہم نے بھی اس زمانے میں عمرہ کیا تھا. وہ بیت اللہ کو چاروں طرف سے کور کر دیا گیا تھا، اور لوگ جو ہیں اس پارٹیشن کے باہر سے طواف کرتے تھے. آپ میں سے بھی بعض حضرات گئے ہوں گے ان دنوں عمرہ میں. جب وہ مکمل ہو گئی اس کا رینوویشن، تو تکمیل کے بعد اس کا افتتاح کا دن آیا. بڑے بڑے بادشاہ موجود تھے، بڑے بڑے منسٹرز موجود تھے، بادشاہ وقت سب وہاں موجود، بڑے بڑے علماء کو مدعو کیا گیا. اس میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی،
اور یہ حرم شریف کے دروازے کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اس کا رویل فیملی کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ایک فیملی ہے شیبی. اس فیملی کے ہاتھ میں چابی رہتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان ابن ابی طلحہ الحجبی رضی اللہ تعالی عنہ کو چابی دی تھی، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہاتھی خالدتن تالدتن، اے طلحہ یہ چابی جو ہے وہ، یہ عثمان، یہ چابی تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی. یہ چابی تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات. ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے خاندان ختم ہو سکتے ہیں، یہ خاندان ختم نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمارے اکابرین دیوبند میں سے ایک بزرگ نے اس شیبی خاندان کے ایک فرد سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے اس کو ایک قرآن دیا، اور قرآن کے ساتھ ایک تلوار دی، اور یہ کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو میری طرف سے یہ ہدیہ پیش کر دینا. کہا کہ میں ہدیہ پیش کروں گا. یہ تو کہا کہ تمہارا ہی ایک واحد خاندان ہے جس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان بھی رہے گا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور دنیا میں زندہ بھی رہے گا. اس لیے میں تمہیں یہ دے رہا ہوں. کیا سوچ ہمارے بزرگوں کی. تو وہی دروازہ کھولتے ہیں. اور اگر بادشاہ بھی بیت اللہ میں جانا چاہتا ہے، حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جب تک وہ اجازت نہ دے اس وقت تک بادشاہ بھی نہیں جا سکتا اس میں، اور وہ خود کھولتے ہیں، کسی کو کھولنے نہیں دیتے. اب افتتاح کا موقع، وہ جو شیبی تھا اس وقت کا ذمہ دار، وہ چڑھا اس کے اوپر، بڑے بڑے رؤساء اور سب کھڑے ہیں، اور ابھی چابی اندر داخل کرنے جا رہا تھا کہ رک گیا، اور رک کر اس نے کہا کہ شیخ ابو الحسن علی ندوی ہے، کہاں ہے وہ؟ تو حضرت شیخ آگے بڑھے. آگے جب تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے اور میرا دل اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آج کا افتتاح آپ فرمائیں. ہندوستان کا رہنے والا ایک اجمی، عربی نہیں اجمی، ایک چھوٹے سے دیہات کا رہنے والا، تو شیخ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ بیت اللہ کے دروازے کا افتتاح کا تالا کھولا جا رہا ہے افتتاح کے. اور پھر حضرت کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو 27ویں شب کو، جب ختم قرآن ہر سال وہاں حرم شریف میں 29ویں شب کو ختم ہوتا تھا، اس سال اتفاق سے 27ویں شب کو ختم ہوا. تو ختم قرآن کے بعد یعنی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے مسجد نبوی بھی اور حرم شریف بھی، اور حضرت کا انتقال ہو چکا تھا عشرہ اخیرہ کے بالکل ابتدا میں 20 یا 21 یا 22ویں رمضان کو. 20, 21 یا 22ویں رمضان کو انتقال ہو چکا ہے، اور حرمین شریفین کے دونوں اداروں پر حکم آیا ہے کہ ان کی نماز غائبانہ حرمین شریفین میں پڑھی جائے. اس لیے کہ دوسرے ائمہ کے نزدیک نماز غائبانہ بھی پڑھی جاتی ہے، مگر وہاں کچھ شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے مسلک کے خلاف لوگ تھے، انہوں نے سازش کی، اور سازش کر کے اسے رکوا دی نماز کو. یہ سازش نہیں تھی، یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے انعام تھا، رکوا دی. اب تگودو شروع ہو گئی. ان کی کوشش یہ تھی کہ شیخ ابو الحسن علی ندوی کی نماز جنازہ حرمین شریفین میں نہ ہو، اور ہمارے کچھ ساتھیوں کی کوشش یہ تھی کہ ہو جانی چاہیے. اس تگودو میں 26واں دن آ گیا رمضان کا، اور یہ اس تگودو میں یہ جھگڑا جو ہے پہنچ گیا کنگ فہد کے دربار تک، اور وہاں سے کنگ فہد نے ٹیلی گرام جاری کیا، وہاں سے آرڈر جاری کیا حرمین شریفین کے دونوں اداروں کی طرف کہ بادشاہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ شیخ ابو الحسن علی ندوی کی نماز جنازہ غائبانہ حرمین شریفین میں پڑھی جائے. اور یہ حکم اس موقع پر پہنچا کہ تراویح کی نماز شروع ہو رہی تھی. تو حق تعالی شانہ نے اگر 21-22 کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جاتی، مجمع بہت کم ہوتا، اور 27ویں شب میں جتنا مجمع ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حج کے موقع پر بھی اتنا مجمع نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ مؤذن نے اعلان کیا کہ شیخ ابو الحسن علی الندوی
رحمہ اللہ تعالی جو عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم اور مفکر ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے. اس وقت امام حرم ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، کتنا اونچا مقام. ہمارے لوگ مسلک دیوبند کے جو لوگ اس وقت وہاں تھے علماء، وہ کہتے ہیں کہ فخر سے ہمارا سینہ پھول رہا تھا. اور خود شیخ ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حرم شریف میں حج کے موقع پر بیٹھا ہوا تھا اور امام حرم خطبہ دے رہے تھے. میری جوانی کا وقت تھا، میں جوان تھا ابھی. اور اس نے خطبہ دیتے دیتے، بھائی خطبے کے اندر تو بڑے بڑے بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ فلاں شیخ یوں فرماتے ہیں، فلاں بزرگ یوں فرماتے ہیں، فلاں شیخ نے یوں لکھا ہے. تو کہا شیخ خیاط اس وقت خطبہ دے رہے تھے، اس وقت کے بہت بڑے امام. تو انہوں نے کہا کہ شیخ ابو الحسن علی الندوی اپنی کتاب میں یوں فرماتے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، زاروں قطار رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا کہ آج حرم شریف کے منبر سے امام صاحب میرا نام لے رہے ہیں اور میری بات کو بطور دلیل کے نقل فرما رہے ہیں. میں زاروں قطار رونے لگا. تو میرے آگے پیچھے دائیں بائیں عرب حضرات بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا، اس سے کہ میری جوانی تھی، ابھی شہرت بھی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے پہلی مرتبہ سنا تو انہوں نے مجھے جب روتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ ابو الحسن علی الندوی کو یہ شاید پہچانتا ہوگا. تو کہا کہ جب نماز سے فراغت ہوئی تو ان عربوں کو بھی میری بات اتنی پسند آئی تھی کہ وہ میرے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ آپ ابو الحسن علی الندوی کو پہچانتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. بھئی کیوں مقام عطا فرمایا؟ اس لیے کہ والدہ نے ان کی تربیت کی تھی. باپ کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا. خود حضرت فرماتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری ماں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری ماں مجھے تنبیہ کرتی تھی، میری اصلاح کرتی تھی. میں اگر نوکروں کے ساتھ کبھی الجھ پڑتا تھا اور نوکروں کو کچھ سخت بات کہہ دیتا تھا تو میری ماں مجھے بلاتی تھی اور بلا کر کے معافی منگواتی تھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس زمانے سے یہ عادت میرے دل دماغ میں بیٹھ چکی ہے کہ اگر ہماری غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو ایک مرتبہ پتا چلا کہ میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں اور ساتھ میں انگلش بھی سیکھ رہا ہوں. جب ان کو یہ پتا چلا کہ میں انگلش سیکھنے میں لگ گیا ہوں تو ان کو بہت تکلیف ہوئی، فکر ہوئی کہ علی میاں کس کام میں لگ گیا ہے. تو انہوں نے میرے اوپر خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ علی میاں تمہاری ماں کی تو تمنا یہ تھی کہ اگر اس کے پاس 100 بیٹے ہوتے تو 100 کے 100 کو عالم بناتی اور عالم بنا کر کے ان کو دین کے کام میں لگاتی، مگر بدقسمتی سے اللہ نے مجھے ایک ہی لڑکا عطا کیا ہے. تو اے علی میاں تمہیں تمہاری والدہ کی اس تمنا کو تنہا پورا کرنا ہوگا، تمہیں تو 100 آدمیوں کا کام کرنا ہے، تم کس کام میں لگ گئے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے انگریزی ترک کر دی مگر جتنی سیکھنی تھی اتنی سیکھ چکا تھا اور میں نے محنت کی. یہ جو ماں کی تمنا تھی اس نے ایسا رنگ دکھایا، ماں کی اس دعا نے ایسا رنگ دکھایا کہ 100 آدمی کیا، 1000 آدمی کیا، 1,00,000 آدمی اور بڑے بڑے ادارے اور بڑی بڑی انجمنیں جو کام نہیں کر سکتی تھی وہ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ نے تنہا کیا. تو میری آپ ماں بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، دینی تربیت کریں، بچپن ہی سے ان کی تربیت کا اہتمام کریں، اس سے کہ بچپن میں اگر کوئی غلط عادت پڑ جاتی ہے تو وہ بھی جم جاتی ہے اور اگر اچھی عادت پڑ جاتی ہے وہ بھی جم جاتی ہے. ایک قصہ کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑا چور اور ڈاکو پکڑا گیا، بہت کوششیں کی گئی اس کو ٹھیک کرنے کی مگر ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. ہاتھ کاٹا گیا پھر بھی ڈاکہ ڈالتا تھا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا ڈاکہ ڈالتا ہے، پاؤں کاٹ دیے گئے پھر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، بہت پروفیشنل. تو اس کو جب پکڑا گیا اور فیصلہ کیا کہ اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے تو آخر میں پوچھا جاتا ہے کہ کوئی آخری خواہش، تو اس نے کہا کہ ہاں میں میری ماں سے ملنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. ماں کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں میری ماں سے ذرا تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ماں آگے بڑھی، سب دور ہو گئے. کہا کہ میں میری ماں کے کان میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، ماں ذرا قریب آؤ. اب وہ ماں نے یوں کان دیا، جی میرے بیٹے بول کیا کہنا چاہتا ہے. تو اس نے ماں کے کان کو اپنے دانتوں میں چبا لیا، بالکل چھوڑا ہی نہیں، یہاں کان ٹوٹ گیا. بہت تکلیف ہوئی ماں کو اور لوگ بھی تعجب کرنے لگے کہ اتنا شریر آدمی کے مرتے مرتے بھی اپنی ماں کو اتنا دکھ پہنچا کے جا رہا ہے.
تو لوگوں نے کہا کہ بھئی پھانسی تو بعد میں ہوگی تو کیا کر رہا ہے, پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں, پاگل نہیں ہوا ہوں, میں آج جو پھانسی پہ لٹک رہا ہوں وہ میری ماں کی وجہ سے ہے. یہ جو پھانسی پہ آج لٹک رہا ہوں میری ماں کی وجہ سے ہے. پھانسی پہ تو اسے لٹکنا چاہیے, مگر پھانسی پہ مجھے لٹکایا جا رہا ہے تو اسے کچھ تو سزا ملے, اس لیے میں نے اس کا کان کاٹ لیا. بھئی اس کو کیوں لٹکنا چاہیے؟ چوری تم نے کی, ڈاکے تم نے ڈالے, اسے کیوں لٹکنا چاہیے؟ تو اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ ماں, وہ پڑوسیوں کے گھروں سے میں انڈے چرا کر لایا کرتا تھا, تمہیں یاد ہے؟ انڈے چرا کر لاتا تھا اور میں تمہیں دیتا تھا تو تم بہت خوش ہوتی تھی, اور پکا کر خود بھی کھاتی تھی, مجھے بھی کھلاتی تھی. اگر اس وقت تم مجھے چوری سے روکتی تو میں یہ ڈاکے نہ ڈالتا, مگر وہ چوری کا بیج بونے میں تو نے ساتھ دیا تھا میرا, اور اس وقت تو نے اس چوری کی پرورش کی تھی, وہ میرے دل دماغ میں اتر گئی, جس کے نتیجے میں میں بڑے بڑے ڈاکے پھر ڈالنے لگا, اور اس کے نتیجے میں آج میں پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں پیار, محبت, شفقت سے بچوں کی تربیت کریں. سختی نہیں ہونی چاہیے. کبھی کبھار ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, زیادہ محبت, زیادہ شفقت, ان کو وقت دو. ہمارے انگلینڈ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں ہے, اور انسان کی فطرت میں محبت ہے. انسان محبت کا خوگر ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی محبت کرے. انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ مجھے کوئی احترام کی نظر سے دیکھے, مجھے کوئی شاباشی دے, مجھے کوئی واہ واہ کہے, میرے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کرے, مجھے تھوڑا امپورٹنس دے. ہم ہماری اولاد کو یہ چیزیں نہیں دیتے, اس لیے وہ ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے گلیوں میں جاتے ہیں, اور ان چیزوں کو تلاش کرتے کرتے غلط جگہوں پر محبت کر لیتے ہیں, غلط جگہوں سے محبت حاصل کر لیتے ہیں, غلط سرکل میں لیڈر بن جاتے ہیں, غلط سرکل میں عزت حاصل کر لیتے ہیں, پھر وہ اسی راستے کے اوپر رہتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات ان بچوں کو بھی دو, ان سے محبت رکھو, ان سے فرینڈشپ کرو, اور ان کو صحیح سمت پہ چلاؤ. ان کا ایمان, ان کا تقوی, ان کی دینداری کیسے محفوظ ہو جائے اس کی فکر کرو, اس لیے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے. اور اگر ان کے ایمان, تقوی اور دینداری کی حفاظت ہو گئی تو مرنے کے بعد اس کا فائدہ ان کو تو پہنچے گا ہی, مگر ہم کو بھی پہنچے گا انشاءاللہ. اور اس سلسلے میں خود کی اصلاح کی بھی بہت ضرورت ہے. اس سے کہ خود نماز نہ پڑھے اور بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہے, اس کا اثر نہیں رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور بچوں کی تربیت کی فکر نصیب فرمائے. اپنے ایمان, اپنے دین اور اپنے تقوی کی حفاظت اور اس میں ترقی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی شانو ہر وقت یہ استحضار نصیب فرمائے کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. نہ کچھ مال و دولت, نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء, واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا أرحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما, یا اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. یہ محبوب
دین جو تو نے ہمیں محض اپنے لطف و کرم سے عطا کیا ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین تقوی کی فکر نصیب فرما. اعلیٰ درجے کے متقین میں ہمیں شامل فرما. اعلیٰ درجے کے متقین میں ہمیں شامل فرما. اعلیٰ درجے کے متقین میں ہمیں شامل فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں روحانیت عطا فرما. ہمارے قلوب کو تیری یاد سے منور فرما. الہ العالمین تیرا قرب خاص نصیب فرما. مقربین میں شامل فرما. اولیاء میں شامل فرما. اے ارحم الراحمین تو سب کچھ کر سکتا ہے. اے ارحم الراحمین تو نے ڈاکوؤں کو اولیاء میں شامل کیا. تو نے چوروں کو اولیاء میں شامل کیا. تو نے قاتلوں کو اولیاء میں شامل کیا. اے ارحم الراحمین ہمیں بھی اولیاء میں شامل فرما دے. ہمیں بھی اولیاء میں شامل فرما دے. ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے. ہمیں بھی اپنے مقرب دوستوں میں شامل فرما دے. اے ارحم الراحمین تیری محبت کے ہمارے دلوں میں اترنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے ان کا غیب سے انتظام فرما دے. اے ارحم الراحمین زندگی بہت غفلت میں گزری ہے. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین زندگی بہت غفلت میں گزری ہے. آنکھیں گناہوں میں مبتلا, کان گناہوں میں مبتلا. الہ العالمین زبانیں ہر وقت گناہ میں مبتلا ہے. الہ العالمین ہمارے جسم کا کون سا عضو ہے جو تیرے گناہ میں مبتلا نہیں رہا ہے. اے ارحم الراحمین ہمارے ہاتھ اتنے گندے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ اٹھائے جائیں. ہماری آنکھیں اتنی گندی ہیں کہ الہ العالمین ان سے بہنے والے گندے آنسو بھی گندے ہیں, وہ اس قابل نہیں کہ تیرے دربار میں پیش کیے جائیں. اے ارحم الراحمین ہماری زبانیں اتنی گندی ہیں گناہوں کی وجہ سے کہ وہ اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے کچھ عرض کر سکے. مگر اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. الہ العالمین گندے ہاتھوں کو تیرے دربار میں اٹھائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ان گندی آنکھوں کی گندے آنسوؤں کو تیرے دربار میں پیش کیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. الہ العالمین اس گندی زبان سے تجھ سے التجا کرنے کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا مربی ہے, تو ہی ہمارا ماوا ہے, تو ہی ہمارا ملجا ہے. اے ارحم الراحمین ہم جائیں تو کہاں جائیں, ہم درخواست کریں تو کس سے کریں. اے ارحم الراحمین ہماری حالت بہت ابتر ہو چکی ہے. گناہ کر کر کے الہ العالمین, گناہ کر کر کے ہم الہ العالمین جہنم کی گہرائی تک جا چکے ہیں. اے ارحم الراحمین ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہمیں نیکیوں سے نفرت ہے اور الہ العالمین تیری نافرمانیوں سے رغبت ہے. الہ العالمین نیکیوں میں ہمیں لذت نہیں اور تیری نافرمانیوں میں ہمیں لذت آتی ہے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین تیری مدد کے بغیر ہماری کشتی پار نہیں لگ سکتی. اے ارحم الراحمین تو مدد فرما. اے ارحم الراحمین تو مدد فرما. اے ارحم الراحمین تو مدد فرما. اے ارحم الراحمین تو مسافروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. الہ العالمین میں جیسا بھی ہوں مسافر ہوں. تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے. الہ العالمین یہاں اور بھی مسافر بیٹھے ہوئے جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے. الہ العالمین, الہ العالمین تو کسی کی آمین کی لاج رکھ لے اور الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. پورے مجمع کے لیے ولایت کے فیصلے فرما دے. یا ارحم الراحمین اس مجمع میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اس مجمع میں حفاظ اور قراء بیٹھے ہوئے ہیں. الہ العالمین اس مجمع میں سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر تجھے حیا آ جاتی ہے. الہ العالمین اس مجمع میں معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں. الہ العالمین اس مجمع میں نوجوان بیٹھے ہوئے جن کی جوانی کی عبادت پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. یا رب الراحمین اس مجمع میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی کمزوریوں کو دیکھ کر الہ العالمین تو بہت رحمتیں برساتا رہا ہے اور الہ العالمین برساتا رہے گا. یا رب الراحمین ان میں کوئی تو ہے جو تیری نظر میں مقبول ہے. یا رب الراحمین کسی ایک کی آمین کی لاج رکھ کر ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے اہل و عیال کی, ہمارے رشتہ داروں کی, ہمارے متعلقین کی, ہمارے متوسلین کی, ہمارے دوست احباب کی, ہمارے محبین محسنین کی, الہ العالمین پوری امت کی کشتی کو پار لگا دے. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, تیری محبت چاہیے. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما, ہمیں اپنی محبت عطا فرما, ہمیں اپنی محبت عطا فرما. یا رب الراحمین ہم تیرے در سے بہت دور رہے, تیری دوستی سے بہت دور رہے. یا رب الراحمین تیرے دشمن
دشمن کو خوش کرتے رہے. یہ اللہ بہت بڑا جرم ہے, ہم بہت بڑے مجرم ہیں, معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے. یہ اللہ لطف و کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین دین پہ چلنے والا بنا, صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا. علم کی, علماء کی, مشائخ کی, بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ان سے الہ العالمین استفادے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, ہماری اولاد, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ان کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین, قیامت تک آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں, الہ العالمین ان کے دین کی حفاظت فرما. الہ العالمین, الہ العالمین ان کے, الہ العالمین ان کے نہ دنیا میں ہمیں برے دن دکھا, نہ آخرت میں ان کے برے دن دکھا. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. الہ العالمین جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک رشتہ عطا فرما. جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں الہ العالمین ان میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں انہیں ختم فرما. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. اولاد والوں کو اپنے اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. الہ العالمین انہیں علماء میں شامل فرما, اولیاء میں شامل فرما, داعیوں میں شامل فرما, دین کی خدمت کرنے والوں میں شامل فرما, شرفاء میں شامل فرما. کمینہ پن سے ان کی حفاظت فرما, نفاق سے, کفر سے, شرک سے, بدعمالیوں سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین, الہ العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں وسعت والی برکت والی روزی عطا فرما. الہ العالمین جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. الہ العالمین, الہ العالمین جن کے کاروبار میں تنگی ہے انہیں وسعت عطا فرما. الہ العالمین جن کی دکانوں میں مشکلات ہیں ان کو حل فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین, الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین جو قیدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے معاملات, ہماری معاشرت, ہمارے اخلاق کو درست فرما. عبادات کا اہتمام عطا فرما, عقائد کو راسخ فرما. اے ارحم الراحمین ظاہر باطن کی اصلاح فرما, ہمارا تزکیہ فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما, جہنم سے حفاظت فرما, اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما. الہ العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا, جنت الفردوس میں انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی رفاقت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے ماں باپ میں سے جو زندہ ہے ان کی عمر میں برکت پیدا فرما. ان کا ٹھنڈا میٹھا سایہ عافیت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ تاجر قائم فرما. ان کے فیوز میں, علوم میں, نیکیوں میں خوب برکت پیدا فرما. جو دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما, انہیں اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے, بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے امید رکھتے ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے دوست احباب, ہمارے رشتہ دار, ہمارے متوسلین, ہمارے متعلقین, ہمارے شاگرد, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, الہ العالمین جمیع حاضرین مجلس, محبین, محسنین, الہ العالمین سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر بھلائی ہمیں عطا فرما. جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ عطا فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين.